بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احسان لودھی۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی چوتھی سن ہجری کے اہم واقعات کے بارے میں، تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے 5 سن ہجری میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں، اور بتائیں گے آپ کو 5 سن ہجری میں ہونے والے اہم سریے اور غزوات کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 5ویں ہجری میں سب سے پہلے انمار اور سلبہ کے قبیلوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم 5 ہجری کو 400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے ساتھ مدینے سے نکلے مقام ذات رقاع تک تشریف لے گئے۔ جب ان قبیلے والوں کو اس کی خبر ہوئی تو پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ اسی سال یعنی 5 ہجری میں ربیع اول کے مہینے میں دومت الجندل میں کفار کی ایک عظیم الشان فوج جمع ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی جمعیت لے کر مدینے سے نکلے۔ جب کفار کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ گئے۔ اسی سال قبیلہ خزرج جو قبیلہ قریش کا حلیف تھا، دونوں میں باہم قرابت تھی۔ خزرج کا ایک خاندان بنو مستلق بھی کہلاتا تھا۔ وہ مقام مرسی میں جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر آباد تھا۔ اس خاندان کا رئیس حارث بن ابی ضرار تھا۔ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کی اطلاع ہوئی تو تحقیقات کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس خبر کی تصدیق کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیاری کا حکم دیا۔ 2 شعبان 5 ہجری کو فوجیں مدینہ سے نکلی۔ جب مقام مرسی میں خبر پہنچی تو حارث ابی ضرار کی فوج منتشر ہو گئی اور حارث بھی نکل کر کہیں بھاگ گیا۔ لیکن مقام مرسی میں جو لوگ آباد تھے انہوں نے صف آرائی کی اور دیر تک تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے فوراً حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، 10 آدمی مارے گئے اور تقریباً 200 گرفتار ہوئے، اور مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں آئیں۔ مال غنیمت کی لالچ میں بہت سے منافقین فوج میں داخل ہو گئے تھے اور یہ لوگ ہر موقع پر فتنہ انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس غزوہ میں بنو مستلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ حارث بن ابی ضرار جو فرار ہو گیا تھا کچھ دن بعد خود مدینے آیا اور اپنی بیٹی کو آزاد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کو خود فدیہ دے کر رہا کر دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کے ہمراہ جانے کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا پسند فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے موافق اور حارث کی رضامندی سے ان سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کا یہ نتیجہ ہوا کہ صحابہ نے بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ جو قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بن گیا ہم اس کو قیدی یا غلام نہیں رکھ سکتے۔ ساتھ ہی تمام مال غنیمت واپسی کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کو ایک قبیلے میں دشمنی کی جگہ محبت پیدا ہو گئی۔ اسی سال یعنی 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اسی سال خواتین کے پردے کے احکام جاری ہوئے۔ اسی سال یعنی 5 ہجری میں پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کے احکام جاری ہوئے اور صلاۃ الخوف کا حکم جاری ہوا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو تاریخ پر مبنی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔